خداوند یسوع کی عظیم قادر اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے فضل بخشا، زندگی بخشی کہ ہم اس روئے زمین پر زندہ ہیں تاکہ اپنے عظیم اور خالق کے نام کو جلال دے سکیں، کیونکہ خدا کا جو پلان ہمارے لیے ہے، خدا کا جو مقصد ہمارے لیے ہے کہ ہمیں اس نے روئے زمین پر رکھا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے ہم اپنے زندہ خدا کی تعریف کریں، اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ سو ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے خالق کی تعریف کریں، اس کی حمد کریں اور اسی کے نام کو عزت اور جلال دیتے چلے جائیں۔ میرے عزیزو، آج میں ایک بہت ہی اہم سوال آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، اور اس کا سوال یہ ہے کہ بائبل مقدس جب آپ پڑھتے ہیں، جب خدا اس کائنات کو تخلیق کرتا ہے تو سوال یہ ہے کہ پہلے 3 دن میں خدا نے سورج اور چاند کو تو نہیں بنایا، سورج اور چاند جو ہے وہ چوتھے دن میں جا کر بنے ہیں۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو دن کا آغاز ہوتا ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو دن کا اختتام اور رات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو 3 دن تھے، وہاں پر لکھا ہے کہ جب خدا کسی بھی چیز کو تخلیق کر لیتا تھا، جس طرح کہ پہلے دن میں خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پہلے دن میں خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، پھر شام ہوئی، رات ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ اس کے بعد جو دوسرا دن ہے، اس میں خدا پانیوں میں جو ہے وہ فضا کو پیدا کرتا ہے، اوپر والے پانی کو الگ اور نیچے والے پانی کو الگ، اور درمیان میں فضا کو پیدا کرتا ہے دوسرے دن میں، اور پھر شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، اور دوسرا دن بھی گزر جاتا ہے۔ اور اسی طرح تیسرے دن میں خدا جو ہے وہ زمین سے جو بھی چیزیں اگتی ہیں، نباتات کو پیدا کرتا ہے، شام ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، اور جو ہے وہ تیسرا دن اختتام کو پہنچتا ہے۔ تو سورج اور چاند چوتھے دن میں خدا تخلیق کرتا ہے، اور سورج کے طلوع ہونے سے ہم دن کا آغاز لیتے ہیں، اور سورج کے غروب ہونے کو جو ہے وہ ہم دن کا اختتام اور رات کا آغاز ہم شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے جو 3 دن ہیں، ہم کیسے جانیں کہ وہ جو ہے کس طرح سے ہم اس میں امتیاز کر سکتے ہیں، یا ہم جان سکتے ہیں کہ دن اور رات کیسے ہوئے ہوں گے؟ سوال یہ جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ کیسے ہم پہلے 3 دنوں میں دن اور رات میں فرق جانتے ہیں، جبکہ سورج اور چاند چوتھے دن میں تخلیق کیے گئے ہیں۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے، تاکہ جیسے جیسے جو ہے وہ نئی ویڈیو آئے، اپلوڈ ہو، آپ کو فوراً مل جائے، اور آپ خدا کے کلام کو سنیں اور برکت پائیں۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں مختلف خدا کے مکاشفات، جو پوشیدہ مکاشفات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں، خدا کے پاک روح کی رہنمائی سے، خدا کے فضل سے، اور خدا کی دی ہوئی برکت جو خدا نے دی ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ میں اس لیے ضرور چاہوں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ بر وقت آپ کو جو ہے وہ ویڈیو جو بھی اپلوڈ ہوتی ہے مل جائے، اور آپ خدا کے کلام سے برکت پائیں۔ اور اس کو ضرور آپ جو ہے وہ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے، تاکہ وہ بھی آپ کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ میرے عزیزو، اب ہم جانتے ہیں کہ پہلے جو 3 دن ہوئے، کیسے ہوئے وہ سورج اور چاند کے بغیر، کیونکہ وہ تو چوتھے دن میں بنے تھے، کیسے وہ ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی بات کلیسیا میں آپ کو بتا دوں کہ خدا جو ہمارا خالق ہے، وہ مخلوق کے مطابق نہیں چلتا۔ پھر کہہ رہا ہوں کہ خالق ہمارا جو ہے وہ مخلوق کے مطابق نہیں چلتا۔ مخلوق کہتے ہیں جو خلق کی ہوئی چیز ہے، اور خالق کہتے ہیں جس نے اس کو خلق کیا ہے۔ ہم سب مخلوق ہیں، اور یہ جو سورج اور چاند ہے یہ بھی مخلوق ہے۔ لہٰذا ہم اس بات کو اس طرح سے جانتے ہیں کہ خدا کو دن اور رات میں فرق کرنے کے لیے چاند اور سورج کی ضرورت نہیں ہے۔ کیسے؟
کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو سورج اور چاند ہے یہ خدا نے ہم انسانوں کے لیے یا اس روئے زمین پر بسنے والی جتنی بھی ارواح ہیں جن کے اندر زندگی کا دم ہے ان کے لیے خدا نے یہ سورج اور چاند بنایا ہے تاکہ وہ دن کا آغاز، دن کا اختتام، رات کا آغاز اور رات کے اختتام کے بارے میں جان سکیں۔ خدا کو اس سورج اور چاند کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سورج اور چاند خدا کو بتائیں کہ دن کب شروع ہو رہا ہے اور دن کب ختم ہو رہا ہے، رات کب شروع ہو رہی ہے اور رات کب ختم ہو رہی ہے۔ خدا کو اس سورج اور چاند کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان سے جانے کہ دن کا آغاز کب ہوتا ہے یا رات کا آغاز کب ہوتا ہے۔ یہ سورج اور چاند خدا نے ہمارے لیے بنائے ہیں۔ اور یاد رکھیں ایک اور بات، خالق جو ہے وہ متحد نہیں ہوتا، مخلوق متحد ہوتی ہے خالق کی۔ سو یہ سورج اور چاند جو ہے وہ خدا کے متحد ہیں، خدا نے ان کے اندر پروگرامنگ کی ہے، خدا نے ان کے اندر ایسا سسٹم فٹ کیا ہے کہ وہ اپنے وقت پر طلوع ہوتے ہیں اور اپنے وقت پر غروب ہو جاتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے، دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا، اس سے پہلے کہ خدا اس دنیا کو بنائے، اس سے پہلے کہ خدا اس کائنات کا آغاز کرے، اس سے پہلے کہ خدا اس دنیا کی جو ہے وہ بنیاد رکھے، خدا سب کچھ پہلے ہی ترتیب دے چکا تھا۔ پہلا پوائنٹ ہم نے دیکھا کہ خالق جو ہے وہ مخلوق کے مطابق نہیں چلتا بلکہ مخلوق خالق کے مطابق چلتی ہے۔ دوسری بات کہ اس سے پہلے خدا دنیا کو بنائے، خدا آلریڈی سب کچھ ترتیب دے چکا تھا۔ اب سمپل سی میں ایک ایگزامپل لیتا ہوں، یہ لیپ ٹاپ جو پڑا ہوا ہے اس کو جس نے بھی خلق کیا اس نے اس کے اندر جو بھی پروگرامنگ کی ہے یہ اس کے مطابق چل رہا ہے۔ اب آپ کے سامنے جو ہے وہ دن جو ہے وہ 12 گھنٹے کا ہے، اگر اس نے اس کو بتا دیا ہے، اس کے اندر فٹ کر دیا ہے کہ لیپ ٹاپ جی آپ نے جو دن کا آغاز ہے اور جو دن کا اختتام ہے اس کے دوران میں جو وقت ہے وہ آپ نے 8 گھنٹے کا لینا ہے، اور 8 گھنٹے کی پروگرامنگ اس کے اندر فٹ کر دی گئی، اور جیسے ہی اس کو بتایا کہ 8 گھنٹے کے بعد جیسے ہی اگلا منٹ آئے گا تو آپ نے ڈیٹ کو چینج کر دینا ہے، اس نے کر دینا ہے۔ تو اب یہ جب ڈیٹ کو چینج کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دن جو ہے وہ 8 گھنٹے کا ہو گیا ہے۔ دن کتنے گھنٹے کا ہے ہمارے مطابق؟ وہ 12 گھنٹے کا ہی ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سورج اور چاند ہیں یہ خدا نے ہمارے لیے بنائے ہیں تاکہ ہم ان سے دن کا آغاز، دن کا اختتام، رات کا آغاز اور رات کا اختتام جان سکیں۔ یہ ہمارے لیے خدا نے تخلیق کیے ہیں، نہ کہ اپنے لیے۔ لہٰذا خدا کو دن اور رات میں فرق کرنے کے لیے یا دن اور رات میں جو ہے وہ اس میں علیحدگی کرنے کے لیے یا ان کو جاننے کے لیے خدا کو اس سورج اور اس چاند کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خدا نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، ہمارے لیے خلق کیے ہیں تاکہ ہم ان سے دن کا آغاز، اختتام، رات کا آغاز، اختتام جان سکیں۔ میرے عزیزو، میں آپ کو ایک بائبل مقدس میں سے ریفرنس دیتا ہوں، دوسرا پطرس 3 باب 18 آیت ہے۔ آئیں ہم مل کر اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو آپ ضرور نکالیے۔ مقدس پطرس کا دوسرا عام خط ہے، 3 باب اور اس کی 18 آیت ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ پطرس کیا کہتا ہے۔ کلام خدا میں اس طرح لکھا ہے، مقدس پطرس کا دوسرا عام خط ہے، 3 باب اور اس کی 8 آیت ہے۔ 8 آیت سے، اے عزیزو یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہے۔ میرے عزیزو، خدا ہمارے ٹائم کا پابند نہیں ہے، خدا اس ٹائم کا پابند نہیں ہے جس طرح کہ ہم 24 گھنٹوں کے پابند ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ رات اور دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں یا دن کے اندر 12 گھنٹے ہوتے ہیں۔ ہم
اس ٹائم پیریڈ کے پابند ہیں، خدا اس ٹائم پیریڈ کا پابند نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک جو 1000 برس ہیں وہ خدا کے نزدیک صرف ایک دن ہے۔ کتنے ہیں؟ صرف ایک دن۔ تو اس کو جب آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہمارا جو خالق ہے وہ کتنا عظیم ہے، وہ کتنا مہیب ہے، لہٰذا اس کو اس سورج اور چاند کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ کیسے ہم جانتے ہیں کہ خدا کو ان کی ضرورت نہیں ہے، یا ہم کیسے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں مزید اور اچھے طریقے سے کہ 3 دن جو پہلے کائنات کے گزرے وہ کیسے دن اور رات ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم جو بنی نوع انسان ہیں اس کی پیدائش اسی دن سے شروع کرتے ہیں جس دن وہ اس دنیا کے اندر اپنی آنکھ کھولتا ہے، جبکہ حقیقت میں اس کی زندگی کا آغاز اس دن سے ہوتا ہے جس دن وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ سانس لینا شروع کرتا ہے، مطلب اس کا دل جو ہے وہ دھڑکنا شروع کرتا ہے۔ اس کا دل جس دن سے دھڑکنا شروع کرتا ہے اس کی زندگی کا آغاز اس دن سے ہوتا ہے، نہ کہ اس دن سے جب وہ اس دنیا کے اندر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پیشتر خدا نے اس کی پروگرامنگ کر دی ہے، اس کو ترتیب دے دیا ہے۔ اسی طرح سے بے شک خدا سورج اور چاند کو 7ویں دن میں بناتا، 6 دن میں بناتا، 5ویں دن میں بناتا، اس کو اس سے پہلے والے دنوں میں جو ہے وہ امتیاز کرنے کے لیے اس چاند اور سورج کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے نزدیک ایک دن جو ہے وہ 1000 برس کے برابر ہے۔ ہمارے 1000 برس، خدا کا صرف وہ ایک دن بنتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنا جس کو کہتے ہیں کہ خدا اس سورج اور چاند پر دھیان نہیں رکھتا کہ وہ جانے کہ کب دن ہوگا یا کب رات ہوگی۔ وہ ان سب کو بنانے والا ہے، وہ ان سب کو خلق کرنے والا ہے، اس لیے وہ ان چیزوں سے بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اور پھر جب ہم ملاکی کی کتاب دیکھتے ہیں 4 باب 2 آیت میں، وہاں پر لکھے کہ خدا خود جو ہے وہ آفتاب صداقت ہے۔ خدا خود آفتاب صداقت ہے، جو خود آفتاب صداقت ہے ازل سے، اس کو اس چاند اور سورج کی ضرورت نہیں ہے۔ سو ہمیں بہت ہی گہرے طور پر اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا ہماری سوچ، ہماری عقل اور ہماری سمجھ سے بہت ہی بالا تر ہے۔ اگر ہم کوشش کریں خدا کو سمجھنے کی تو ہماری عقل ختم ہو جاتی ہے، ہماری عقل جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، لیکن خدا کی برکتیں، خدا کی قدرت، خدا کی جو ہے حکمت کی وسعت وہ بہت ہی بلند ہے۔ ہماری سمجھ، ہماری سوچ اس تک پہنچ نہیں سکتی۔ خدا، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خدا جو ہے وہ خالق ہے، اور وہ جو مخلوق ہے سورج اور چاند وہ ان کا متحد نہیں ہے، بلکہ مخلوق جو ہے وہ خالق کی متحد ہوتی ہے۔ جب آپ یشوع کی کتاب پڑھتے ہیں 10 باب 12 آیت، وہاں پر یشوع اور اس کے ساتھ بنی اسرائیل کے جنگجو لوگ جو ہیں وہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور جو ہے سورج غروب ہونے والا ہے۔ تو یشوع جو ہے خدا کا خادم، خدا کا بندہ، نبی جو ہے، وہ حکم دیتا ہے سورج کو، اے سورج ابھی غروب مت ہو، ٹھہر جا اپنی جگہ پر، اے چاند ٹھہر جا اپنی جگہ پر، ابھی غروب مت ہو، اور وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ کیسے وہ سورج کو بھی روک دیتا ہے، کیسے وہ چاند کو بھی روک دیتا ہے؟ اسی اتھارٹی سے جو خالق نے اس کو دی ہے، وہ اس اتھارٹی کو یوز کرتا ہے، اپنے خالق کی دی ہوئی اتھارٹی کو، اور وہ چاند اور سورج کو روک دیتا ہے کہ وہ غروب نہ ہوں یا وہ طلوع نہ ہوں۔ لہٰذا ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارا جو خالق ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے اس نظام شمسی کو بنایا ہے، جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے، جس نے ستاروں کو بنایا ہے، جس نے جو ہے وہ کائنات کو خلق کیا ہے، وہ ان جو ہے وہ اپنی مخلوق کا متحد نہیں ہے۔ اس سورج اور چاند کا وہ جو ہے متحد نہیں ہے کہ وہ اس سے جانے
کہ سورج جو ہے وہ دن کا آغاز کب ہوتا ہے اور یا دن کا اختتام کب ہوتا ہے، وہ ان ساری چیزوں سے بہت ہی بلند ہے، وہ ان ساری چیزوں سے بہت ہی بالا تر ہے۔ ہماری عقل اس کو سمجھنے میں جو ہے وہ ناکام رہ جاتی ہے، قاصر رہ جاتی ہے، لیکن اس کی برکتیں، اس کی شفقت، اس کا فضل اور اس کا جو قوی اس کا ہاتھ ہے، اس کی جو حکمت ہے، وہ ہمارے بیان سے بھی باہر ہے۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ خدا اس سورج اور چاند پر تکیہ نہیں کرتا کہ یہ خدا کو بتائیں کہ دن کا آغاز کب ہوتا ہے یا رات کا آغاز کب ہوتا ہے، بلکہ یہ ساری کی ساری چیزیں، نہ کہ صرف یہ چاند اور سورج، بلکہ پوری کائنات اس خالق کے کنٹرول میں ہے، اس کی مٹھی میں ہے۔ وہ جس کو جیسے چاہتا ہے اس کو ویسے وہ استعمال کرتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اس کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ مخلوق اپنی زندگی کو بسر کرتی ہے۔ لہٰذا اس سے ہم کلیئر ہو جاتے ہیں، جان جاتے ہیں کہ ہمارا خدا عظیم اور قدرت والا خدا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا، اور آپ اس کلام کو، آپ اس مکاشفہ کو ضرور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ دوسرے لوگ بھی آپ کے وسیلہ سے برکت پائیں، زندگی پائیں، اور ہمارے خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ خدا آپ سب کو کثرت سے برکت دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔